अरबाइन पे आएँ, करोड़ों की तादाद में आएँ और आके मेरी ज़ियारत करें सवाब के लिए और चले जाएं। ये नहीं, बल्कि ज़ियारत के पीछे एक हदफ है, एक मकसद है, और हर अमल के कुछ आदाब होते हैं और कुछ अगराज और मकासद होते हैं। तो देखिए, सैयद शुहदा की ज़ियारत के भी कुछ आदाब हैं और कुछ मकासद हैं। हुसैन इब्न अली ने जो बुलाया है लोगों को, उसके पीछे अहदाफ हैं, उसके पीछे मकसद हैं। वो यही है, पहले अदब, उस्ताद बुजुर्गवार मशरब नाब में आदाब की तारीफ करते हैं। आदाब किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि आदाब ऐसे कवायद, ऐसे ज़वाबित और ऐसे फार्मूलों को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से आसानी के साथ मकासद तक पहुंचा जा सके, उसे क्या कहते हैं? आदाब कहते हैं। और ज़ियारत के आदाब हैं। ज़ियारत का अदब मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने सलवात पढ़े इमाम की शान के ऊपर। ये आदाब ज़ियारत आपकी खिदमत में छठे इमाम की हदीस से नकल करना चाह रहा हूँ। मेरे मौला ने बयान फरमाया कि ज़ियारत सैयद शुहदा के आदाब क्या हैं। सबसे पहला अदब फरमाया कि जो सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए निकले वो क्या करे? फरमाया कसरत ज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र जो है वो कसरत के साथ अंजाम दे। जैसे ही घर से सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए जाए तो वो कसरत ज़िक्र खुदा, हर वक्त उसकी ज़बान के ऊपर ज़िक्र इलाही जो है वो जारी हो। और उसके बाद फरमाया व कसरत सलात, बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़े अल्लाह के लिए। और उसके बाद फरमाया व सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर सलवात भेजे। और उसके बाद आप भी सलवात पढ़ें। असल में ये सफ़र ज़ियारत सैयद शुहदा असल में सफ़र तरबियत इंसानियत है। कि देखिए, यहाँ पे आदाब जो मेरे मौला ने बयान फरमाए, उसमें सबसे पहली चीज़ जो बयान फरमाई कि अल्लाह का ज़िक्र और नमाज और दरूद अहले बैत के ऊपर। और उसके बाद फरमाया कि अपनी आँखों को ऐसी चीज़ों से बचाएं जिनकी तरफ देखना हराम है। और उसके बाद फरमाया अलवरओ अम्मा नहैत आन, फरमाया ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें कि जिससे अल्लाह ने आपको मना करार दिया है। और फरमाया निज़ाफ़त का ख्याल रखें। किल्लतुल कलाम, फरमाया अपनी गुफ्तगू वो उसमें कमी आना चाहिए। गुफ्तगू सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस सफ़र ज़ियारत में करें। और फरमाया और जो आपके साथी हैं उनके साथ अच्छी बरखुर्द करें। यानी देखिए, ये अदब ज़ियारत सैयद शुहदा है। आदाब किन्हें कहते हैं? कि जो अमल को बहुत ही खूबसूरत और मकासद तक पहुँचने के लिए आसान बना देते हैं। और इसी तरीके से उस्ताद अज़ीमुश्शान ने
فلسفہ زیارت امام حسین زیارت اربعین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھیں امام حسین کی زیارت کے لیے یہ جانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے سجدگاہ لے آئیں، وہاں سے تسبیح لے آئیں، وہاں سے کھجوریں لے آئیں، وہاں سے اور چیزیں خرید کے لے آئیں، بلکہ وہاں پہ کربلا میں بلانے کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہیں کسی حقیقت تک پہنچا دیا جائے، یعنی تاکہ تمہیں جو ہے وہ کسی معیار تک پہنچا دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں 2 رکن ہیں زیارت امام حسین کے، اور 2 ہدف ہیں، 2 فلسفے ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے، جب بھی انسان امام امت اور رہبر الہی کی خدمت میں جاتا ہے تو 2 چیزیں ہیں، اس میں 2 ستون ہیں، 2 رکن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں، امام کی ملاقات میں جب انسان لے جاتا ہے تو وہاں جا کے امام کی ملاقات میں اپنی گزشتہ کارکردگی کی رپورٹ دیتا ہے، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اگر رپورٹ اچھی ہو، اگر امام خوش ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور دوسری چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رپورٹ اچھی نہیں ہے، گزارش اچھی نہیں ہے، تو استاد بزرگوار فرماتے ہیں پھر وہاں سے امام سے منشور زندگی لے کے آنا ہوتی ہے۔ فرمایا وہاں سے کیا ہے؟ منشور حیات، منشور زندگی لے کے آنا ہے، کہ اور یہ امام سے تعہد کر کے آنا ہے کہ مولا پوری زندگی میں غافل رہا، میں نے سستی کی، ابھی میں آپ کے مرکز میں آ کے آپ کے تویز قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہوں، اور مولا آپ کے ساتھ یہ عہد کر کے، وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اور آپ کے منشور کو، منشور صالحین کو، منشور قرآنی کو، منشور صداقت کو، منشور حق کو یہ لے کے جا رہا ہوں کہ مولا جن اہداف کے لیے آپ نے قربانی دی تھی، میں اپنے علاقے میں انہی اہداف کو احیا کروں گا۔ کیونکہ اربعین کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ چلے جائیں ثواب کے لیے اور وہاں زیارت کریں، اور وہ بھی مزار پہ جائیں، مزور کی کوئی خبر ہی ہمیں نہ ہو۔ دیکھیے شیخ الرئیس ابو علی سینا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی حقیقت مجرد ہے، تو جس ائمہ کی بھی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی روح مجرد ہے، وہ اگرچہ زندگی میں اور اس ظاہری زندگی میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہماری کلام سن رہے ہیں، جس طرح زیارت نامے میں ہے کہ انا کا تسمع و کلامی اشہد انا کا تسمع و کلامی و ترد سلامی، کہ ہم زیارت نامے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اے مولا آپ کی میں خدمت میں آیا ہوں، میں سلام عرض کر رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ زیارت پہ جانے کا مقصد زائر کا وہ یہ ہے کہ تاکہ اپنی روح کو اتنا پکیزہ بنا لے کہ اس کا رابطہ اس مزور اور جس کی زیارت کرنے گیا ہے اس کے ساتھ رابطہ اس کا مرتبط ہو جائے۔ تو زیارت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے صرف دربار پہ جائیں، صرف مزار پہ جائیں اور وہاں پہ زیارت نامہ پڑھیں، اور کبھی جو ہے انسان کے ذہن میں بھی تصور
نہ آئے کہ میں کس کے مزار پہ آیا ہوں، میں کس کے مرکز پہ آیا ہوں۔ تو اس لیے زیارت کا ہدف ہے، زیارت کا مقصد ہے، زیارت وہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جائے وہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو امام حسین کو کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ دیکھیں حسین ابن علی تو وہ طبیب بشریت ہیں، وہ معلم انسانیت ہیں، کہ وہ وارث تعلیمات انبیاء ہیں، کہ جنہوں نے کربلا میں خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے دنیا والو لکم فیہ اسوہ، کہ دنیا والو کربلا میں میری شخصیت کا مطالعہ میرے اس قول سے کرنا کہ میں الہی طرز زندگی بسر کرنے کے رول ماڈل کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یعنی طرز زندگی کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ درس دیا کہ کس طریقے سے معاشرے میں دین کو احیا کرو، کس طریقے سے معاشرے میں اقدار الہی کو زندہ کرو، کس طریقے سے معاشرے میں اگر نظام طاغوت ہو، اگر نظام شیطانی حاکم ہو تو فرمایا کہ میں حسین کے اسوہ کو فالو کرو، میں حسین کی سیرت کو اپناؤ اور ظالموں کے خلاف، ڈکٹیٹروں کے خلاف، طواغیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ تو یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ علامہ اقبال کے جو شعر ہیں کہ تفسیر خون او تفسیر ای اسرار کر، ملت خوابیدہ را بیدار کر۔ یہ علامہ اقبال نے کہا کہ حسین ابن علی نے سوئی ہوئی امت کو اپنے خون کے ذریعے سے بیدار کیا اور معاشرے سے آمریت کو، طاغوتوں کو ختم کیا، اور وہاں پہ اپنے خون کے ذریعے سے دین اسلام کے اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کی اور قیامت تک کے لیے اس کو بیمہ کر دیا۔ تو دیکھیے یہ حسینی اسوہ ہے، یہ حسینی ماڈل ہے۔ حسینی وہ نہیں ہے کہ جو طاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر کرے اور طاغوت کے خلاف ایک جملہ بھی نہ کہے، بلکہ حسینی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی کلام کے ذریعے سے، دیکھیے مجاہد صرف اسے نہیں کہتے کہ جو تلوار اٹھا لے اور دشمن کے ساتھ جنگ کرے، بلکہ مجاہد کی اقسام ہے۔ ایک مجاہد وہ ہے کہ جو جہاد اصغر کرتا ہے، ایک مجاہد وہ ہے کہ جو جہاد اکبر کرتا ہے، اور ایک مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے لسان کے ذریعے سے کلمہ حق کو بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو امام حسین ماڈل ہیں، امام حسین اسوہ ہیں، اور حسین ابن علی اسی لیے یہ پوری دنیا سے کہا کہ آؤ، یورپ سے آؤ، امریکہ سے آؤ، ایشیا سے آؤ، پوری دنیا سے آؤ، آ کے میری زیارت اربعین میں شامل ہو جاؤ، تاکہ دنیا کو حسینیوں کی عظمت کا پتہ چل سکے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں، اور دنیا کو عقیدت کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسینی کردار کے مالک انسان کیسے امام حسین کی مزار سے درس حسینیت لے کر آتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور اپنے معاشرے میں بھی شیطانی اقدار کو، شیطانی ویلیوز کو ختم کر کے وہاں پہ نظام قرآنی کو حاکم کرتے ہیں، وہاں پہ اخلاق اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ درس کربلا یہ ہے، کربلا میں صرف ثواب کے لیے نہیں بلایا جاتا کہ امریکہ سے آؤ، برطانیہ سے آؤ، یورپ سے آؤ، ثواب کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آؤ درس حسین لو، آؤ کردار حسین کو اپناؤ، اخلاق حسین کو اپناؤ، ایثار حسین کو اپناؤ، فداکاری حسین کو اپناؤ، اور جب اپنے معاشرے میں جاؤ وہاں پہ بھی
یزیدیت کو ختم کر کے وہاں پہ حسینیت کا پرچم لہراؤ، کیونکہ قیامت تک یزیدیت میں بھی رہنا ہے۔ یزیدیت امام حسین کے دور میں بھی تھی، یزیدیت ابھی بھی ہے، یزیدیت نے قیامت تک رہنا ہے۔ اور حسینی وہ ہیں کہ وہ اپنے مولا کی سیرت اور اسوہ کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح میرے مولا نے اپنے کردار کے ذریعے سے قرآن کو مجسم کیا، اسلام کو مجسم کیا، سیرت رسول کو مجسم کیا، کردار علی کو مجسم کیا، عصمت فاطمہ کو زندہ کیا، اور حسینی بھی وہ ہے کہ وہ بھی اپنے معاشرے میں حسینی تعلیمات کو زندہ کر کے پرچم اور کلمہ حق کو پوری دنیا میں لہرائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مولا وارث خون حسین جب اس دنیا میں آئیں گے تو پوری دنیا میں پرچم حسینی کو لہرائیں گے۔ یہ فلسفہ زیارت سید الشہداء ہے، یہ فلسفہ اربعین ہے، اور یہ فلسفہ زیارت اربعین ہے کہ حسین ابن علی کی تعلیمات کو احیاء کیا جائے، معاشرے میں حسینیت کو احیاء کیا جائے، معاشرے میں نظام الہی کو برپا کیا جائے۔ اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسینیت کو سمجھے اور حسینیت کی ترویج کرے، اور پھر حسینیت کو اس معاشرے میں، اس دنیا میں اس کو نافذ کرے۔ یہ مقصد عزاداری سید الشہداء ہے، یہ مقصد زیارت سید الشہداء ہے۔ اور زیارت اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم جائیں، اور حج بھی اسی لیے ہے، حج میں بلایا جاتا ہے تاکہ ابراہیمی ماڈل کو اختیار کیا جائے، اسماعیلی ایثار کو اختیار کیا جائے۔ اور زیارت کا مقصد یہ ہے کہ حسینی کردار کو اپنایا جائے، قمر بنی ہاشم کی فداکاری کو اپنایا جائے، علی الاکبر کے حق و صداقت کے لیے شہادت کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ کربلا، یہ اربعین کا یہ درس ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنی قربانی دی۔ اور دیکھیے اسی زیارت اربعین کے سب سے پہلے زائر جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آقا مولا کو شہید کر دیا گیا، یہ صحابی رسول، محب آل علی، پیروکار حسین، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بعض روایات میں نبینے ہو چکے تھے، تو آپ نے عطیہ اوفی کو ساتھ لیا اور سب سے پہلی زیارت کی ہے کربلا میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے۔ اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ نہر القمہ میں جناب جابر ابن عبداللہ نے غسل کیا، غسل زیارت کیا، اور پھر اس کے بعد عطیہ اوفی کو کہا کہ مجھے پاکیزہ لباس دو،
जिस तरह हाजी एहराम बांधते हैं, इस तरीके से जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला ने एहराम की तरह वो सफ़ेद लिबास पहना और खुशबू लगाई और कहा कि मुझे अभी ले चलो मरकदे हुसैन इब्ने अली के पास। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जनाब जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी आते हैं मरकदे सैयदुश्शुहदा के ऊपर, और उसे जब नज़दीक पहुँचते हैं तो बाज़ रवायात में है कि जनाब जाबर को खून हुसैन की खुशबू आना शुरू हो गई। जनाब जाबर कहते हैं, आतिया मुझे छोड़ दो, अभी मुझे अपने हबीब के नवासे की खुशबू आना शुरू हो गई है। अज़ादारान मोहतरम आते हैं और तवीज़ कब्र सैयदुश्शुहदा को गले लगा के बहुत गिरिया करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरिया करते हैं। अभी ये जाबर गिरिया ही कर रहे थे, बाज़ रवायात में है कि दूर से एक स्याही नज़र आई, आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही है। जब करीब आई तो क्या देखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं और आपके साथ सानिए ज़हरा हैं और लुटा हुआ काफ़िला है, और वहाँ पे कैद असारत गुजार के करबला में पहुँचे हैं। जब करबला में पहुँचे तो कहा, मेरे मौला ने कहा कि पर्दा करो, वारसान हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। अज़ादारान मोहतरम, जैसे ही मेरे मौला करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं, जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हैं, तो आके कहते हैं कि ऐ मेरे जद के सहाबी, मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे क्या हुआ। फरमाया कि ऐ मेरे जद के सहाबी, ये वो जगह है कि जहाँ पे अली निल अकबर को बर्छी लगी थी। फरमाया कि ऐ जाबर, ये वो जगह है कि जहाँ पे कासम के लाशे को पामाल किया गया था। फरमाया कि ये वो जगह है कि जहाँ पे कमरे बनी हाशम के सार में आहनी गुर्ज लगा था। अज़ादारान मोहतरम, ये रवायत के जुमले हैं कि 3 दिन ये उसराए अहले बैत 40 को करबला में रहे। उसके बाद ये लुटा हुआ काफ़िला ये मदीना पहुँचा, तो वहाँ पे एक जनाबे उम्मे कुलसूम ने बैन किया। वो बैन ये था कि मदीना तो जद्दना, ऐ मेरे नाना के शहर, हमें कबूल न करना। जब हम गए थे तो हमारे साथ हुसैन इब्ने अली थे, हमारे साथ अली इब्न अकबर थे, हमारे साथ जवानाने बनी हाशम थे। अब हम वापस आ रहे हैं तो सारे शहीद हो चुके हैं। अज़ादारान मोहतरम, ये काफ़िला आता है मज़ार रसूल गिरामी इस्लाम के पास, और जनाब उम्मे कुलसूम ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं, नाना जान, हम हुसैन की शहादत की खबर लेके आए हैं। नाना जान, हम हुसैन की शहादत की खबर लेके आए हैं। और एक जुमला और कहा जनाब ज़ैनब ने, फरमाया, नाना जान, अगर ये नामहरम यहाँ पे ना होते, मैं अपनी पूंछ से कपड़ा उठा के आपको बताती कि शामियों ने मेरी पुश्त पे कितने जुल्म किए हैं। अज़ादारान मोहतरम सुनिएगा, देखिए राज की बात हमेशा बेटियां अपनी वालदा के साथ करती हैं। जब जनाब सैयदा की कब्र पे जनाब सानिए ज़हरा आती हैं तो वहाँ आके बताती हैं, अम्मी जान, काश आप जिंदा होती तो आप देखती हम किस हालत में मदीना में आए हैं। अम्मी जान, काश आप देखती कि हमारे ऊपर कितने जुल्म किए गए हैं। और फरमाया, अम्मी जान, देखिए सफ़र से जब मुसाफिर आता है तो कोई सौगात लेके आता है। अम्मी जान, मैं जो सौगात लेके आई हूँ वो आपने भैया का वो जख्मों से चूर चूर सुराखों वाला कमीज है। वो अम्मी जान, मैं आपकी कब्र के ऊपर बिछाती हूँ, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे भैया को कितने जख्म आए। तो तारीख के ये जुमले हैं,
120 زخم تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، اور بعض روایات میں ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے تھے۔ عزاداران محترم، مختصر کرتے ہوئے میرے مولا اپنے چچا محمد بن حنفیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں یبن آخی، این آخی، پوچھتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے، میرا بھائی کہاں ہے؟ اینا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کا ٹھنڈک میرا بھائی کہاں گیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے جگر، میرا بھائی کہاں ہے؟ میرے والد کا خلیفہ حسین ابن علی کہاں ہے؟ تو وہاں پہ میرے مولا رو کے کہتے ہیں چچا جان میں یتیم بن کے آ گیا ہوں۔ چچا جان دیکھیے سب سے بڑا ظلم جو کیا ان کوفیوں نے وہ یہ کیا کہ وہاں پہ حیوانات وہ تو پانی پی رہے تھے، لیکن میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا پسے گردن ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔